बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सदीक साजिद। न्यूज़ टू यू देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं, इसी वजह से आपको ज़मीन पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम तो काम है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर याद सादक की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है। जब तक आप तक ये मीला पहुँचेगा उस वक्त तक भी जारी होगा, क्योंकि अस्करी और सिविल क़यादत जो है एक फ़ोरम, एक मेज़ पर जो है वो मौजूद है, और वो फ़ोरम है पार्लियामेंट का। लेकिन इस फ़ोरम को भी आज अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ ने और महमूद खान अचकज़ई की जमात और खुनखा मिली अवामी पार्टी ने, जिन्होंने एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, सरदार अख्तर मैंगल ने। लेकिन फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं। बाकी तमाम 16-17 जो पार्लिमानी जमातें हैं उनके नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं। आला सिविल अस्करी क़यादत पार्लियामेंट के फ़ोरम पर मौजूद हैं, और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जो भी हो, हमने इस लानत का ख़ात्मा करना है, दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करना है। और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की जानिब से एक तफ़सीली जो ब्रीफिंग है वो भी दी गई है, और बताया गया, शुरा को ये बात बताई गई कि किस तरह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, किस तरह अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भेजे जा रहे हैं, किस तरह फितना अल फ़ारिज, कालअदम टीटीपी और बीएलए का गठजोड़ है। बाकायदा स्लाइड्स की मदद से, बाकायदा स्क्रीन्स लगाकर उन लोगों की आमदरफ्त जिस तरह हो रही है, और वो सारे का सारा बताया गया, और अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल होना वह भी जो है आज के इस फ़ोरम को जो है वो बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंतहाई अफ़सोसनाक है कि इस अहम तरीन फ़ोरम के ऊपर भी पीटीआई ने सियासत की, गंदी सियासत की, गलीज़ सियासत की, जिसके ऊपर इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। कि इस मामले के ऊपर आपको जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मैंगल और दीगर जमातों के हाथों ये इस्तेमाल हो गए पीटीआई वाले। कल खुद खुद 14 अरकान की अपनी लिस्ट दी स्पीकर कौमी असम्बली को कि हमारे ये अरकान शरीक होंगे। रात सियासी कमेटी का इजलास होता है, जब फिर सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ट्रोलिंग होती है कि भई आप बानी पीटीआई की बिना इजाज़त से मुलाकात किए बगैर क्यों उधर जा रहे हैं, तो क्यों मुलाकात मीटिंग में जा रहे हैं। तो इन्होंने जनाब रातों रात सियासी कमेटी का इजलास बुलाया और मशरूर कर दिया, शर्त रख दी कि जब तक इन हमारे 3 बंदे नामजद कर दिए कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और जुनैद अकबर, जब तक इनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती उस वक्त तक जो है वो हम इजलास में शरीक नहीं होंगे। हुकूमत ने भी कहा कि हम इस मामले के ऊपर ब्लैकमेल नहीं होंगे। दावत दे दी, लिस्ट इन लोगों ने दे दी, लेकिन आज ये खुद मुकर गए। इन्होंने अपना ही जो फैसला है उस फैसले को जो है इन लोगों ने जो है वो तब्दील किया, और आज के ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है, इसका बाइकाट कर दिया। ये 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 एक मैसेज है। कहते हैं जी कि हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हमले कर रहे हैं, जो करदम तंजीमें कर रही हैं, अगर हमारी फोर्सेस उनके पीछे हैं और ये लोग उनके साथ फोर्सेस के पीछे खड़े होने की बजाय कलअदम तंजीमों के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। मुज़ाकरात का अगर रास्ता निकलना होता या मुज़ाकरात से बात बननी होती, तो अब तक जो है वो मुज़ाकरात की जो सूरत हाल है वो किसी नतीजे पर पहुँच जाती। लेकिन बार-बार हुकूमत की पेशकश के बावजूद रियासत की रेट को चैलेंज किया गया, मुज़ाकरात जो हैं उनको सबूताज किया गया, और ये लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आए। लेकिन अब जब फोर्सेस के ऊपर हमले बढ़ गए हैं, आप फिर सिर्फ रमज़ान मुबारक में आप देख लें कि अब तक 14 उलमा जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं, मसाजिद पर हमले हो चुके हैं, 26 के करीब हमले जो हैं वो किए गए हैं इस दौरान। और फिर भी ये कहते हैं कि जब आप उनसे मुज़ाकरात करें, ये इन्होंने इस फ्लेट प इसको इस सारे कौम जो इस मामले को जो है वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले के ऊपर सियासत की, और पूरी कौम ये देख भी रही है, सुन भी रही है, और इनका ये रवैया भी देख रही है। यानी कि आपके नज़दीक कौमी मफाद मुकद्दम नहीं है, आपके नज़दीक एक शख्स मुकद्दम है जो जेल में बैठा हुआ है, कि जब तक वो इजाज़त नहीं देगा उस वक़्त तक हम जो है वो नहीं बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। कि अपोज़िशन का जो रवैया है इंतहाई अफ़सोसनाक है, कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर भी सियासत खेली, एक शख्स को कौमी मफाद से बड़ा कर दिया, और यही उनका सबसे बड़ा मसला है।
اسی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اور ابھی ظاہر ہے ملک جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح کی سچویشن کا شکار ہے، تو ایسے میں بہت ضروری تھا کہ اپوزیشن بھی جو تھی وہ اپنے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم تو فوجی آپریشنز کے خلاف ہیں، حالانکہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بھرپور فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ جو بھی ہو رہے ہیں اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کس کے خلاف؟ دہشت گردوں کے خلاف، فتنہ الخوارج کے خلاف، کالعدم تنظیموں کے خلاف۔ لیکن اس کے اوپر بھی سیاست کھیلنا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس کو پسند نہیں کیا گیا قوم کی جانب سے۔ انہوں نے صرف اور صرف عمران کے سے مہر لگوانی تھی کہ ہم نے عمران خان کو خوش کرنا ہے، اور یہ کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور کہیں وہ جناب یہ نہ ہو جائے کہ ایک پارٹی جو ہے اس نے عمران خان سے بغاوت کر دی ہے، اور لیکن دوسری طرف جو قومی مفاد ہے اس کو یہ ایک طرف جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا۔ اس چیز کو جو ہے وہ اب حکومت نے بھی محسوس کیا، اور آج جب اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر یہ کہا، شرکا کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی یہ خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کے دوست بھی آج کے اجلاس میں شریک ہوتے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ کل جب ہم نے ان کو دعوت دی، ان سے نام مانگے، تو انہوں نے اپنی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ وہ آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور ہمیں انہوں نے انفارم کر دیا۔ انفارم کرنے کے بعد ایک لسٹ 14 بندوں کی وہ ہمیں دے دی، اور ہم نے ان کی دی گئی لسٹ میں کوئی ایک نام بھی نہیں کاٹا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن انہوں نے کہا کہ آج صبح جب ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا اور مجھے دکھ ہوا کہ ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا اور ان کی مرضی کے لوگ اس فہرست میں ڈالے گئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ایک میسج جو ہے منفی میسج گیا ہے۔ میری خواہش تھی، میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوں، کہ جناب یہ لوگ آتے، اپنا نقطہ نظر رکھتے، سوالات کرتے، جس سے بھی ان کو سوال کرنے تھے وہ سوال کرتے، جو خدشات تھے، جو تحفظات تھے وہ ظاہر کرتے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال انہوں نے پھر یہ بات بھی کہی کہ جو اس وقت حالات ہیں، ملک جس قسم کے مسائل چیلنجوں سے اس وقت گزر رہا ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ یہ فورم، ادارے، یہ ریاست، یہ سب مل کر جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کریں۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت جو دہشت گردی کا جو ناسور ہے یہ پھیل رہا ہے، اس کو روکنا ہے پھیلنے سے، اس کا کلا کما کرنا ہے، اور اس کے لیے اس پارلیمنٹ کا، اس ریاست کا، حکومت کا اور حکومتی اداروں کا ایک چھت تلے جمع ہونا اور متفقہ پالیسی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بھی نام لیے بغیر کہا کہ ہمارے اپوزیشن کو جو ساتھی تھے اگر وہ آج آ جاتے تو وہ بہت بہتر ہوتا، وہ ایک اچھا پیغام جاتا، لیکن وہ نہیں آئے۔ انہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے جو شہداء تھے، جو سیکورٹی فورسز کے بہادر جوان جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا، اور کہا کہ وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کو جو ہے ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، فراموش نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک متفقہ پالیسی مرتب کریں گے، پوری قوم کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ عوام کا نمائندہ فورم ہے، اور جو بھی یہاں سے پالیسی بنے گی یہ آگے جو ہے جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، چاہے وہ قومی ایکشن پلان ہو، چاہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، دیگر جو معاملات ہیں قومی اہمیت کے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ بڑھا جائے۔ یہ چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ آج جو سب سے زیادہ سوالات ادھر ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بھی دوستوں کے یہ سوالات تھے کہ اتنا بڑا یہ اجلاس ہے اور فہرست میں نام بھی موجود ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج کے اہم اجلاس میں بھی موجود نہیں تھے۔ جب تک یہ ویلاگ ہو رہا تھا وہ نہیں پہنچے تھے، جس کے اوپر جو تھا وہ سوالات اٹھے ہیں۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں ہے، کچھ طبیعت ناساز، اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ جو پچھلے بھی اجلاس ہوئے ہیں، جو یہ بنو والا معاملہ ہوا، اس کے بعد ٹرین والا معاملہ ہوا، بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوئے، اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے۔ ہاں، ان کے مختلف حوالوں سے جو بیانات ہیں وہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی واقعہ کی جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کی وہ مذمت کرنا، تو یہ بیانات ان کے جو ہیں وہ ظاہر ہے
ان کی وزارت کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ فزیکلی جو ہے وہ آج کے اجلاس میں جو تھے وہ موجود نہیں تھے، اور ان کی اس کمی کو جو محسوس کیا گیا، ظاہر ہے داخلی سلامتی امن و امان کے جو معاملات ہیں اس میں وزیر داخلہ کا نہ ہونا بہت سے سوالات کو جو ہے وہ جنم تو دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی اس کو کنڈیم کیا، اس چیز کو جو تحریک انصاف نے کیا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر کم از کم سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کو آنا چاہیے تھا، یہاں پر شرکت کرنی چاہیے تھی، اپنا نقطہ نظر سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور یہاں پر آ کر بات کرنا سب سے بہتر ہوتا۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ آج کے اجلاس میں موجود ہیں، لیکن وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے آج کے اجلاس میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ یہاں سے جائیں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کی قیادت کو ناظمی طور پر بتائیں گے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی کے اراکین اگر آج کے اجلاس میں شرکت کرتے تو ایک اچھا میسج آتا، کیونکہ وہ خود لوگ خود وہ حکومت میں ہیں، وہ خود حکومت میں ہے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو شرکت کر رہا ہے اور باقی جماعت شرکت نہیں کر رہی۔ یہ بھی ان کی جو ہے وہ ایک جو دو رخی پالیسی ہے وہ اس ساری صورتحال میں نظر آتی ہے۔ تاہم آج کا یہ جو اجلاس تھا، جو عسکری اور سول قیادت جو تھی وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آج موجود تھی، ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ پوری قوم کو دیا ہے کہ اتحاد کا، یکجہتی کا، آگے بڑھنے کے حوالے سے، اور جو فیصلے آج کے اجلاس میں کیے گئے ہیں، اور پھر آرمی چیف نے خود بھی سوالات کے جو ہیں وہ جوابات دیے ہیں، پی جی ملٹری آپریشن نے سوالات کے جواب دیے ہیں، وفاقی وزراء جو متعلقہ تھے ان سے اگر کوئی وزیر اعظم سے کوئی بات پوچھی گئی ہے تو ان کو نے سوالات کا جواب دیے، صرف اور صرف اس ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ دہشت گردی کا جو نسور ہے اس کا کلا کما کیسے کرنا ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے فورسز مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں ان پہ قربانیوں کو نہ صرف تسلیم کیا گیا، خراج عقیدت پیش کیا گیا، بلکہ اس چیز کے اوپر بھی پارلیمنٹ نے جو ہے غور و خوض کیا کہ جو قومی ایکشن پلان ہے اس کا کون سے نکات ہیں جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان 2 ہے، اس کو لانے کے اوپر بھی بات کی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، فورسز کو جدید آلات سے جو ہے وہ لیس کرنا، جو ٹیکنالوجیز ہے وہ ان کو دینا، یہ وہ تمام ایشوز تھے جو کہ آج کے اس اجلاس میں جو ہے۔ اور پھر یہ جو آج کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر جو بھی پھر فیصلے ہوں گے کہ وفاقی کابینہ میں جائیں گے، وہاں سے ان کی جو تصحیح ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن جو چیز دو چیزیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک تو محسن نقوی کی عدم شرکت، اس کو محسوس کیا گیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ہے اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔